محترم بزرگوں اور بھائیوں، شمسی سال کے اعتبار سے آج 1 جنوری سن 2021 شروع ہو چکا ہے۔ تو اسی نئے سال کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں 2 طرح کے سال ہیں۔ ایک سال وہ ہے جس کو قمری سال کہا جاتا ہے، جو چاند کے اعتبار سے ہے، اور اس کا ذکر اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کا نظام بنایا ہے، اسی دن سے اللہ نے 12 مہینے بھی بنائے ہیں۔ تو یہ 12 مہینے جو چاند کے اعتبار سے ہیں، جن کو قمری سال اور قمری مہینے کہا جاتا ہے، جو محرم الحرام سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحجہ پر ختم ہوتے ہیں، یہ سال قمری سال کہلاتا ہے۔ اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔ اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے مسلمان کے لیے جن چیزوں کا یاد رکھنا ضروری ہے، ان چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسلمان کو قمری سال اور قمری سال کے مہینوں کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اور ہمارے دین کے جو احکام ہیں، زیادہ تر ان احکام کا تعلق بھی قمری سال اور قمری مہینوں کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کے روزے قمری سال کے اعتبار سے، ہماری عیدیں ہیں قمری سال کے اعتبار سے، ہمارا حج ہے قمری سال اور قمری مہینوں کے اعتبار سے۔ تو ہمارے دین کے اکثر احکام کا تعلق قمری سال اور قمری مہینوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں شمسی سال بھی چلتا ہے، جس کو عیسوی سال کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں عیسوی نہیں شمسی سال ہے، سورج کے اعتبار سے، جو جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر ختم ہوتا ہے، یہ شمسی سال ہے۔ اگرچہ اس کو عیسائی عیسوی سال کہتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا سال 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی وجہ عیسائیوں کے قول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی۔ جس طرح میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا، وہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر مناتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا سال 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو 25 دسمبر کو ہے، پھر تمہارا سال 1 جنوری سے کیوں شروع ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ 1 جنوری کے دن عیسیٰ علیہ السلام 7 دن کے ہو گئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ختنہ 1 جنوری کو ہوا تھا، اس لیے ہم اپنا سال عیسیٰ علیہ السلام کے ختنے کے دن سے شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی عجیب بات ہے، ہمارے دین فطرت کی جو چیزیں ہیں ان میں ایک چیز ختنہ کرنا بھی ہے۔ ہم مسلمان
عیسائی یہ تو کہتے ہیں کہ یکم جنوری عیسیٰ علیہ السلام کی خطرے کے دن سے شروع ہوتا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ دنیا میں کوئی عیسائی بھی ختنہ کراتا نہیں ہے، ختنہ کراتے نہیں ہیں، لیکن یکم جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام کے خطرے کے دن سے شروع کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ 20ویں سال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے خطرے کے دن سے شروع ہو رہا ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کون سے دن ہے کوئی یقینی بات نہیں ہے، اور عیسائیوں نے بھی جو 25 دسمبر کو مانا ہوا ہے وہ اپنے اندازے سے بنائی ہوئی ہے، حقیقی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی اور یکم جنوری کو وہ 7 دن کے ہو گئے تھے، یہ کوئی یقینی اور حقیقی بات نہیں۔ اس لیے یہ تقسیم کر دینا کہ یہ سال عیسائیوں کا سال ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اسلامی سال اور اسلامی مہینہ یاد ہی نہیں ہوتا، حالانکہ اس کا یاد رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اس شمسی سال اور شمسی مہینے کو اپنی زبان پر لانا بھی گناہ سمجھتے ہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ ہمارے دین کے اکثر احکام کا تعلق قمری اور چاند کے مہینوں اور سال سے ہے، اس لیے مسلمان کی شان تو یہی ہے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کام قمری سال اور قمری مہینوں کے اعتبار سے کرے، لیکن اگر کوئی شمسی سال کے اعتبار سے کوئی کام کرتا ہے، یہ شمسی سال کی تاریخ لکھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے مسلمان قمری سال کے اعتبار سے چلے، لیکن اگر کوئی شمسی سال کے اعتبار سے بھی چلتا ہے تو اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ والی بات نہیں۔ تو اس لیے مسلمان کے لازمی ہے وہ قمری سال کو یاد رکھے، اس کے مہینوں کو یاد رکھے، ہمارے دین کے احکام کی طرح اپنے کام قمری سال کے اعتبار سے کرے، لیکن شمسی سال کے اعتبار سے کرنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ماحول ہے کہ یہ عیسائیوں کا سال ہے، عیسوی ہے، اس کو عیسوی سال کہنا یہ بھی غلطی ہے، اصل میں یہ شمسی سال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آیا سال کے اختتام پر مبارک دینا، خوشی کا اظہار کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہمارا دین اس کا حکم دیتا ہے یا نہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ کسی سال کے اختتام پر مبارک دینا، خوشی کا اظہار کرنا، خوشی میں تقریبات کرنا، خوشی میں فائرنگ کرنا، خوشی میں لائٹنگ کرنا، یہ کوئی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، ہماری شریعت کا مزاج نہیں ہے، ہمارے دین کا حکم نہیں ہے۔ اور نئے سال کی مبارک دینا کوئی حضور اور حضور کے صحابہ کی سنت نہیں ہے۔ یہ جو مبارکیں دی جاتی ہیں ہیپی نیو ایئر کے نام سے، نئے سال کی مبارکیں دی جاتی ہیں، نئے سال کی مبارک دینا یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے۔ میں نے عرض کیا نئے سال کی مبارک عیسائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سال یکم جنوری سے شروع ہوتا ہے، اس لیے نئے سال کی مبارک دینا یہ کافروں کی رسم ہے، مسلمانوں کا دین نہیں ہے، ہمارے دین اسلام کا کوئی حکم نہیں۔ اور پھر عقل سے سوچنے کی بات ہے، جب ایک سال گزر گیا تو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہماری عمر کم ہو گئی، ہماری عمر ختم ہو گئی۔ یہ جو لوگ سالگرہ بھی مناتے اور سالگرہ پہ خوشی کرتے ہیں، عقل سے سوچنے کی بات ہے، یہ ساری وہ غیر مسلموں کی رسومات ہیں جو مسلمانوں میں آ گئی ہے، سوچنے کی بات ہے ہماری زندگی کا تو ایک سال کم ہو گیا۔
ہماری زندگی کا تو 1 سال گر گیا، ہماری زندگی تو 1 سال کم ہو گئی۔ زندگی کا ختم ہونا کون سی خوشی کی بات ہے کہ جس پر مبارکیں دی جا رہی ہے؟ زندگی کا کم ہونا، زندگی کا ختم ہونا تو غم کی بات سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ جب زندگی کا کم ہونا خوشی کی بات نہیں، خوشی کی بات نہیں ہے، تو اس پر مبارک دینا کون سی خوشی کی بات ہے کہ نئے سال کے آغاز پر مبارک دی جاتی ہے؟ اس لیے یہ تو ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اس پر تو ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خوشی کا موقع اور خوشی کا مقام نہیں ہے کہ اس موقع پر خوشی دی جائے، خوشی اور مبارک دی جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اس لیے یہ جو سال ختم ہوتا ہے اور دوسرا سال شروع ہوتا ہے اور اس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس پر مبارک دی جاتی ہے، اس پر مبارک دینا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے نبی اور رسول اللہ کے صحابہ کی سنت ہے۔ اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ آپ نئے سال کے آغاز پہ کسی کو دعا دے سکتے ہیں، کسی کے لیے اچھے کلمات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جشن منانا، اس کے لیے خصوصی طور پر مبارکبادیں دینا، یہ اسلام اور مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اور تیسری بات کہ 1 سال ختم ہو گیا، دوسرا سال شروع ہو گیا، ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، ہماری زندگی کا 1 سال اور گر گیا، تو اب ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جانے والا سال ہمیں کس بات کا درس اور سبق دے کر جا رہا ہے؟ آنے والا سال ہمیں کس بات کا پیغام دے رہا ہے؟ تو جانے والا سال ہمیں اس بات کا درس اور سبق دے کر جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، تمہاری زندگی کا 1 سال اور گر گیا، تم 1 سال اور زیادہ قبر کے قریب ہو گئے۔ تو جانے والا سال ہمیں یہ درس اور سبق دے کر جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، ہم اپنے گزشتہ سال کا محاسبہ کریں کہ یہ جو 1 سال ہماری زندگی کا مزید گر گیا ہے، مزید ختم ہو گیا ہے، ہم اس کا محاسبہ کریں کہ کون کون سے اللہ کے احکامات ہم پر فرض اور واجب تھے، ہم نے اللہ کے کن کن احکامات کو پورا کیا ہے اور کن کن احکامات کو پورا نہیں کیا، ہم نے اللہ کی کتنی فرمانبرداری کے کام کیے اور کتنی نافرمانی کے کام کیے۔ ہم نے سال کے اختتام پر اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے کتنے فرائض چھوڑے، کتنے پورے کیے، کتنے واجبات چھوڑے، کتنے واجبات کو پورا کیا، ہم نے اس گزشتہ سال میں کتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، ہم نے کتنا لوگوں پر ظلم کیا، ہمارے معاملات کتنے اچھے رہے، ہمارے معاملات کتنے خراب رہے۔ ہم اپنے دنیا کا حساب تو کرتے ہیں، دنیا کے کاروبار کا حساب تو کرتے ہیں، حقیقت میں جب 1 سال ختم ہوتا ہے ہماری زندگی کا سال گر جاتا ہے اور وہ سال ہمیں درس اور سبق دے کے جاتا ہے کہ تم اپنے گزشتہ سال کی زندگی کا محاسبہ کرو کہ دین کے اعتبار سے تمہارا یہ سال کس طرح گزرا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھنا ہے ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز اور پہلا فرض نماز ہے۔ ہم دیکھیں گزشتہ سال ہم نے کیا ساری نمازیں پڑھی ہیں؟ ہم نے نمازیں جماعت سے پڑھی ہیں؟ ہماری نماز قضا تو نہیں ہوئی، ہماری نمازیں رہ تو نہیں گئی؟ اگر ہم نے پورا سال اللہ کے اس فرض کو ادا کیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ جو ہوا تیرے فضل اور تیری توفیق سے ہوا، اور اگر ہماری نمازیں رہ گئی، ہم سے کمی اور کوتاہی ہو گئی، تو پھر جو نمازیں رہ گئی ہیں
ان کی قضا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نماز فرض ہے اور فرض کی قضا ہوگی تب اللہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم نے نماز قضا نہ کی، قضا کے بغیر اللہ ان نمازوں کو معاف نہیں فرمائے۔ اسی طرح ہم روزوں کو دیکھ لیں، گزشتہ سال کے جو روزے فرض تھے، رمضان کے روزے فرض تھے، ہم نے روزے رکھے یا ہمارے روزے رہ گئے؟ اگر ہم نے رکھے اللہ کا شکر ادا کریں، اگر رہ گئے ان کی قضا کریں۔ اگر کوئی اتنا زیادہ بوڑھا اور بیمار ہے اس کے پاس روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، وہ روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ ہم دیکھیں گزشتہ سال ہم پہ حج فرض تو نہیں تھا، اگر حج فرض تھا ہم نے حج کیا یا نہیں کیا؟ اگر ہم نے حج کیا اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ہمارا حج رہ گیا اس حج کے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم دیکھیں گزشتہ سال ہم نے اپنے کاروبار کی زکات دی ہے یا نہیں دی، ہم نے اپنی فصل کا عشر دیا یا نہیں دیا، ہم نے رمضان میں صدقۃ الفطر دیا یا نہیں دیا، جو فرائض اور واجبات صدقات ہیں ہم نے وہ ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ اگر ہم نے ادا کیے اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ہم نے ادا نہیں کیے جب تک ادا نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کریں گے، ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، زکات ادا کرنے کی کوشش کریں، عشر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جتنے فرائض اور واجبات ہیں ہم اپنے گزشتہ سال کا محاسبہ کریں کہ کیا ہم نے اللہ کے ان فرائض اور واجبات کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر ادا کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ یہ تیرے فضل سے ہوا، اور اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ عقائد کا ہے۔ ہم عقائد میں دیکھیں ہمارا عقیدہ کیسے تھا، اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک تھا اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارا عقیدہ خراب ہے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا درجہ عمل کا ہے، ہم اپنے ان اعمال کو دیکھیں ہم نے یہ اعمال ادا کیے یا نہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے، نہیں تو جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی قضا کریں۔ ہمارے معاملات کیسے رہے، ہم نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا، ہم نے سود تو نہیں لیا تھا، ہم نے رشوت تو نہیں لی تھی، ہم نے حرام کا مال تو نہیں کھایا تھا۔ اگر ہم سے گناہ ہو گیا، ہمارے معاملات خراب ہو گئے، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، قرضہ دینا ہے قرضہ ادا کریں، آئندہ کے لیے توبہ کریں، اور اگر معاملات صحیح ہوئے اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم دیکھیں گزشتہ سال ہمارے اخلاق کیسے رہے، ہماری معاشرت کیسے رہی، ہم نے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، ہم نے گھر والوں کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، ہم نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، ہم نے اپنے ملازموں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ اخلاق اور معاشرت کے اعتبار سے ہمارا سال کیسا رہا، اگر اچھا رہا تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کمی کوتاہی ہوئی تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ گزرنے والا سال تو ہمیں اس بات کا سبق نہیں کر رہا، اور ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ خوشی کس بات کی، زندگی تو کم ہو گئی، زندگی کے ختم ہونے میں کون سی خوشی ہوتی ہے؟ یہ تو اپنا محاسبہ کرنا ہوتا ہے، اور میں حاسبو قبل ان تحاسبو، زندگی میں اپنا محاسبہ کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک اور درست کر لو، وگرنہ اللہ کو قیامت کے دن کوئی حساب نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہم نے گزشتہ سال کا محاسبہ کرنا ہے، اپنی زندگی کو دیکھنا ہے ہماری زندگی کیسی رہی۔ اگر ہم گناہوں سے بچے، ایمان اور اعمال والی زندگی رہی، اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کمی کوتاہی ہوئی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے پکی اور سچی توبہ کریں، اللہ جو گناہ ہو گئے ہمیں معاف کر دیجئے، آئندہ ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ تو گزشتہ جانے والا سال ہمیں اس بات کا درس اور سبق دے کر جاتا ہے، اور آنے والا سال بھی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ تم اپنے قبر کے قریب جا رہے ہو، تم اپنے اللہ کے قریب جا رہے ہو، تمہاری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، لہذا اس آنے والی زندگی میں نئے عزم اور نئے ارادے کے ساتھ اللہ کے احکامات کو بجا لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو،
دین پر چلنے کی کوشش کرو، فرائض کا اہتمام کرو، واجبات کو ادا کرنے کا اہتمام کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اور اگر گناہ ہو جائے میرے اللہ سے توبہ کر لو۔ یہ آنے والا سال ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ تم قبر کے زیادہ قریب ہو گئے، اس لیے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لاؤ، اپنی زندگیوں کو بہتر بناؤ، اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب لے کر آؤ۔ اس لیے یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور ان میں سے آخری بات یہی کہ ہم آج سے گزشتہ زندگی پر توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ، جو گزشتہ ہم سے گناہ ہو گئے، کبھی کوتاہی ہو گئی، ہم اس پر آپ سے پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں، اور جو فرائض اور واجبات رہ گئے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کسی پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگیں، بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کے حقوق ادا کریں، اور آئندہ کے لیے آج سے پکا ارادہ کریں، پکا عزم کریں، اللہ آج سے ہم تیری نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے، حج کا اہتمام کریں گے، نیک اعمال